نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه واحسنوا ان الله يحب المحسنين، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، واحسنوا، اور بھلائی کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ بھلائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ اے مسلمانوں بخیل نہ بنو، بلکہ جہاد، حج، صدقات، کفارات وغیرہ میں اپنی جان و مال، عزت و آبرو بقدر ضرورت خرچ کرو، اور بخیل یا بزدل بن کر یا جہاد چھوڑ کر یا ہلاکت کی جگہ بلا ضرورت جا کر اپنے کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ لوگوں سے سلوک کرو، ہمیشہ اچھے کام کرو، اور رب سے نیک گمان رہو، مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ ایسے ہی نیک کام کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ خرچ تین طرح کے ہیں: اللہ کی راہ میں، دنیا کی راہ میں، شیطان کی راہ میں۔ جس خرچ سے رضا الہی مقصود ہو، دنیاوی کاموں کے لیے ہو یا دینی کاموں کے لیے، وہ خرچ فی سبیل اللہ ہے۔ اسی کا یہاں اس آیت میں حکم دیا گیا ہے۔ کسی دنیاوی جائز کام میں روپیہ خرچ کرنا جس میں رضا الہی کا خیال نہ ہو، وہ دنیا کی راہ میں ہے، اور گویا بیکار کہ نہ اس پر عذاب نہ اس پر ثواب ہے۔ حرام رسموں، نام و نمود کے کاموں، ناجائز مواقع پر خرچ کرنا، یہ فی سبیل الشیطان یا تبذیر ہے۔ یہ سخت گناہ ہے کہ اس میں پیسہ بھی برباد ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی بھی ناراض ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ بخل اور اسراف دونوں ہی ہلاکت کا سبب ہیں۔ ان دونوں سے بچ کر درمیانی چال اختیار کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ شیر کے منہ میں جانا، سانپ سے اپنے کو کٹوانا، زہر پینا، غرض کے کسی بھی طرح کی خودکشی کرنا، یہ حرام ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ خطرے کی جگہ بلا احتیاط یا بلا ضرورت جانا، جیسے کہ بغیر ہتھیار کے میدان جنگ میں جانا، یہ منع ہے، یہ بھی اپنے کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ بھوک ہڑتال کرنا، مرن برت رکھنا، یہ حرام ہے کہ اس میں اپنی ہلاکت کا سامان خود مہیا کرنا ہے۔ فی زماننا مسلمانوں نے یہ حرکتیں غیر مسلمین سے سیکھی ہیں، یہ اسلام میں یہ چیزیں نہیں ہیں، اسلام ان چیزوں کو نہیں سکھاتا ہے۔ جہاں طاعون ہو وہاں نہ جاؤ، کیونکہ اس میں بھی اپنے کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، مگر جہاں تم ہو اور وہاں پر طاعون آ جائے یا کوئی اور وبا آ جائے تو وہاں سے بھاگو بھی نہیں۔ خودکشی کرنے والے پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ خودکشی کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے انسان کافر نہیں ہوتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے، لہذا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ ہاں، اپنے ماں باپ کے قاتل پر نماز جنازہ نہ پڑھو، جس نے اپنے والدین کو قتل کر دیا ہے، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، ویسے ہی اس کو دفن کر دو۔ 8 اشخاص پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو قتل کیا ہے۔ امت موسوی میں توبہ کے لیے خودکشی جائز تھی، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، مگر ہمارے یہاں حرام ہے، لہذا زانی یا قاتل خودکشی نہیں کر سکتا، بلکہ اپنے کو قاضی کے سپرد کرے اور وہ اس کو قتل کرائے گا۔ بحالت جنگ مسلمانوں کی چھوٹی جماعت اعداء کی بڑی جماعت پر حملہ کر سکتی ہے، یہ خودکشی نہیں ہے بلکہ یہ بڑی بہادری ہے۔ تفسیر کبیر وغیرہ نے اس جگہ ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک لڑائی میں کسی مہاجر نے اکیلے ہی ایک بڑے لشکر پر حملہ کر دیا، لوگوں نے یہی آیت پڑھی کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرمانے لگے کہ نہیں، یہ مجاہد کے سلسلے میں ہے کہ جنہوں نے جہاد کو چھوڑ دیا
اور یہ آیت جہاد چھوڑ دینے والے کے بارے میں آئی ہے. اس کا مقصد میں خوب جانتا ہوں کہ یہ میرے ہی متعلق اتری ہے. پہلے تو 10 مسلمانوں کو 100 دشمنوں کے مقابلے میں بھاگنا حرام تھا، لیکن اب دگنوں کے مقابلے سے بھاگنا حرام ہے. اگر آپ کے مقابلے میں دشمن دگنی طاقت میں ہیں تو وہاں سے بھاگنا حرام ہے، اور زیادہ ہیں تو ان کے مقابلے سے بھاگنا مستحب ہے اور جائز ہے. سارا مال خیرات کر کے خود فقیر اور محتاج بن جانا یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس آیت کے یہ معنی بھی کیے گئے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ تو کرو مگر سب خیرات کر کے اپنے کو فقیر نہ بنا لو، اپنے کو محتاج بنا کر ہلاک نہ کر لو. کوئی نیکی معمولی سمجھ کر چھوڑ نہ دو کہ کبھی ایک گھونٹ پانی بھی جان بچا لیتا ہے، اور کبھی کوئی گناہ معمولی سمجھ کر نہ کرو، کیونکہ کبھی چھوٹی سی چنگاری پورے کے پورے محل کو جلا کر خاک کر دیتی ہے. بعض گناہگار صرف اسی لیے بخش دیے جائیں گے کہ انہوں نے ایک دفعہ راستے سے کانٹا ہٹا دیا تھا، جیسا کہ احسنو کی دوسری تفسیر سے معلوم ہوا ہے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ اپنے کو ہلاکت میں ڈالنا منع ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی رات غار ثور میں سانپ سے اپنے انگوٹھے میں کیوں کٹوایا اور خطرناک غار میں کیوں گھس گئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بلا وجہ جان دینا گناہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب کچھ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت اور آپ کے آرام کی خاطر کیا. اس میں جان جانا جان کی حقیقی قیمت ہے. اس سے بہتر جان کا کوئی اور مصرف ہو ہی نہیں سکتا. اس آیت پر دوسرا اعتراض اور دوسرا سوال یہ قائم ہوتا ہے کہ اگر سارا مال خیرات کر دینا منع ہے تو حضرت ابوبکر صدیق نے ایک بار ایسا کیوں کیا کہ سب کچھ آقا علیہ السلام کی خدمت میں لا کر حاضر کر دیا، اور جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ صدیق اکبر تم نے گھر میں بھی کچھ چھوڑا ہے، تو کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نام کو چھوڑ دیا ہے. تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو غریبی پر صبر نہ کر سکیں. حضرت صدیق اکبر اور ان کے بال بچے صابرین کے سردار ہیں، ان کے لیے یہ سب کچھ جائز ہے. اس آیت کی تفسیر صوفیانہ اس طرح ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا جان اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. رب خریدار اور مسلمان تجار ہیں. ان کے جان و مال در حقیقت رب کی امانت ہیں. میدان جنگ ادائے امانت کے مقامات ہیں. فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، میدان جہاد میں آ کر ہماری امانت ہمیں دو اور اپنی جنت تم لو. اس امانت کو روک کر جنت سے محروم نہ ہو جانا اور اپنے کو ہلاکت میں مت ڈالنا، اور ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرو. نفس کو شہوتوں سے، دل کو غفلتوں سے، روح کو غیر اللہ کے تعلقات سے، سر کو مطالعہ مکونات سے بچاؤ. مخلوق سے بھلائی کے ساتھ اور رب تبارک و تعالیٰ سے عبادت کے ساتھ معاملات کرو. بلاؤں پر صبر کرو، نعمتوں پر شکر کرو، ساری مشکلوں میں توکل کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی برضا ہو جاؤ اور ذات قدیمہ میں فنا اختیار کرو کہ یہی حقیقی بھلائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کرنے والوں کو پسند کر کے انہیں اپنے دربار تک بلا لیتا ہے. حضرات خاصان الہی فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ ملائکہ کے ساتھ اڑے، فرشتوں کے ساتھ رہے، وہ مہربانی میں سورج کی طرح ہو جائے. جس طریقے کے سورج اپنی شعاعوں سے سب کو فائدہ پہنچا رہا ہے، حیوانات کو بھی، جوانات کو بھی، نوع انسانی میں دشمنوں کو بھی اور دوستوں کو بھی، اللہ رب العزت کے عابدین بندوں کو بھی، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو بھی، سب کو سورج اپنی شعاعوں سے فائدے پہنچا رہا ہے. لہذا اگر ملائکہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو اور اپنے اندر ملکوتی صفات پیدا کرنا چاہتے ہو تو سورج کی طرح مہربان، پردہ پوشی میں رات کی طرح ہو جاؤ کہ رات کی تاریکی دوست، دشمن، چور
عابد سب کو چھپائے ہوئے ہے۔ عاجزی اور انکساری میں زمین کی طرح ہو جاؤ کہ جس طریقے سے زمین پر چور، ڈکیت، نیکوکار، صالحین سب کے سب ہیں اور زمین سب کے بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہے۔ بردباری میں میت کی طرح کہ میت ہے کہ ہاتھ جہاں پر پڑا ہے وہاں ہے، جسم جو لاشا ہے وہ جس طریقے سے ہے ویسے ہی پڑا ہوا ہے، اتنا بردبار ہے۔ لہذا اگر عروج چاہتے ہو تو بردباری میں میت کی طرح بن جاؤ، اور سخاوت میں نہر جاری کی طرح کہ جیسے بہتی ہوئی نہر سب کو سیراب کرتی ہے۔ بنجر زمین ہو، زرخیز خطہ ہو، چاہے اس کا پانی جانور پیے چاہے انسان پیے، سب کو نہر جو ہے وہ سیراب کر رہی ہے۔ دنیا والوں کے لیے اپنے کو ہلاک کرنا حرام ہے، مگر دل والوں کو موت سے پہلے مر جانا حلال ہے۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مرگ بے مرگے بود مارا حلال، برگ بے برگے بود مارا نوال، چو مرا سوئے اجل عشق و حواس، نہیں لا تلخو بے ایدیکم مراس، زاکے نہیں از دانے شیریں بود، تلخ را خود نہیں حاجت کے شود، دانے مردن مرا شیریں شداست، بل ہم احیاء پے من آمداست۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعمال صالحہ کے ساتھ متصف فرمائے، ہمیں نیک اور صالحین بنائے، عبادت و ریاضت کا جذبہ اور شوق عطا فرمائے۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک و سبسکرائب کریں۔